کیے، وہ فیصلے کیے جس کا ملکی خزانے میں پیسہ نہیں تھا. یہ آپ کی دیوی مہنگائی ہے، یہ آپ کا دیا ہوا معاشی تباہی ہے، یہ آپ کا دیا ہوا عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ہے، بے روزگاری ہے آج جو عوام بھگت رہی ہے. اور شہباز شریف وزیر اعظم روز دن رات محنت کر کے اس مہنگائی کو ختم کر کے، اور جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، یہ ڈوئیاں اور یہ ہانڈیاں لے کر بنی گالا میں جائیں، وہاں لوڈ شیڈنگ کا ماتم کریں، وہاں مہنگائی کا ماتم کریں، وہاں بے روزگاری کا ماتم کریں، وہاں معاشی تباہی کا ماتم کریں، وہاں ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ماتم کریں، وہاں کشمیر فروشی کا ماتم کریں. یہ تماشے یہاں گیٹ پہ کھڑے ہو کر نہ کریں. اور میں ایک اور دفعہ بتانا چاہتی ہوں صرف میڈیا کے توسط سے کہ جو ممبران تھے ان کو بالکل روکا نہیں گیا. وہ خود گیٹ پر چڑھی، انہوں نے تماشا کیا، پولیس ان کو روکتی رہی اور ساتھ اور لوگوں کو لا کر دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جو 4 سال عمران خان صاحب نے بنانے کی کوشش کی ہے اس ملک کو. اب ملک کے اندر قانون ہے اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا وہ قانون کے دائرے میں آئے گا. ملک کے اندر ایسی حکومت ہے اس وقت جو ملک کے عوام کے لیے کام کر رہی ہے، جو ملک کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے، جو ملک کی عوام سے مہنگائی کا بوجھ ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ 4 سال جو آپ نے ملک دشمن بجٹ دیا ہے، معاشی تباہی کا بجٹ دیا ہے، روزگار کی تباہی کا بجٹ دیا ہے، آپ کا ڈالا ہوا معاشی گند صاف کر رہے ہیں، آپ کی لگائی ہوئی معاشی آگ کو بجھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ بجٹ دیں گے جو ایک ویژن کے تحت پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوگا، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا، آئی ٹی سیکٹر، ایگریکلچر کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا، ملک میں روزگار دینے کے لیے استعمال ہوگا، مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اور آپ یہ تماشے آپ جا کر منی گالا میں کریں. یہاں روز تماشے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں ایک سنجیدہ حکومت، سنجیدہ وزیر اعظم جو روز آپ کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور ان اعمالوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنے دیں، عوام کو سکون میں رہنے دیں. آپ گولیاں کھائیں سکون کی اور پاکستان کی عوام کو بھی سکون کرنے دیں اور ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف کرنے دیں. اور اب میں اختیار ولی صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو دعوت دوں گی اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے دھرنے کے دوران اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. جو یہاں بڑکے مار رہے ہیں نا، میں تاریخ دے رہا ہوں، تاریخ 25 مئی تھی جب آپ بھاگ گئے، جب آپ بھگوڑے بنے، جب عوام کو چھوڑ کر ہیلی کاپٹر میں معلق رہے، جب خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر کے منی کھانے پیسے کے اوپر آپ کھانے کھاتے رہے، اسلحہ خریدتے رہے اور پنجاب پولیس اور وفاق کی پولیس پر حملہ آور ہوئے. یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں اور یہاں خیبر پختون ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے. اس کو ضرور آپ ٹیلی کاسٹ بھی کریں تاکہ پاکستان کی عوام کو ان کے اصل چہرے پتہ چل سکیں. تھینک یو ویری مچ مریم. مریم بہن کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ سکون کی گولی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے بھنگ کی کاشت کر رکھی ہے میرے خیال میں اس کو استعمال کریں. وہ بھنگ کے پودے ان کے کافی بڑھ گئے ہیں کیونکہ بلین ٹریز کے ہم نے اسمبلی فلور پہ ان سے پوچھا کہ آپ 1 ارب درخت دکھائیں تو اس میں آدھے نہیں ہیں. کہتے ہیں کچھ بکریاں کھا گئی ہیں، کچھ اگے نہیں ہیں. وہ جو 50 لاکھ گھر انہوں نے بنانے تھے اس کا کوئی حصہ، کوئی ایک پلازا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. پتہ چلا کہ وزیر خزانہ نے صوبائی فنڈ سے اپنی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے 2.5 ارب روپے نکالے ہیں، جس سے سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی چلائی جا رہی ہے. پتہ چلا کہ وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو عمران خان کے کزن نوشیروان برقی کے حوالے کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً ایک ہسپتال کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 3.5 ارب روپے کا گھپلا آیا ہے. کون جواب دے گا؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، جواب دینے والا کوئی ہے نہیں، آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے بربادی مچا دی جب انہوں نے وہاں پر خیبر پختونخوا میں تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی تو 95% طلبہ سارے فیل ہو گئے. ہیلتھ کا عالم یہ ہے کہ صحت کارڈ پہ ہم نے ایڈجرمنٹ موشن جمع کی ہے کہ وہاں پر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں.
तमाम उन अस्पतालों को हेल्थ कार्ड पे रखा हुआ है जिनमें करप्शन होती है। करप्शन कैसी होती है? एक केस जिस पे तकरीबन कोई 50,000 रुपए का जिस पे खर्चा आता है, उसका 10 लाख और 12 लाख रुपए का बिल पास होता है। पूरी हुकूमत उसमें मिली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस वक्त पूरे मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना पहले भी 124 दिन धरने के लिए इस्तेमाल हुआ था। आज भी हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा का, गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा की, पुलिस फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इमरान खान अपनी सियासत के लिए पश्तून बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पठानों में अल्हम्दुलिल्लाह शऊर पैदा हो चुका है और वो अब इनका बारूद नहीं बनेंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो बात ये यहाँ पे करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी 9 साल की हुकूमत है। 9 साल की अपनी कारकर्दगी तो ये दिखाए ना। वहाँ पे तो ये असम्बली फ्लोर पे जवाब ही नहीं देते हैं। हम पूछते हैं इनसे कि आपके पास एक फिलॉसफी थी, आप कहते थे कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। उस दिन हमने वज़ीर से पूछा, इनके एक वज़ीर बातदबीर हैं, कि जनाब हमें बताएं ये जो डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो इसका फ़ायदा कैसे पहुंचता है? कहते जी वो हमारी हुकूमत में पहुंचता था, आपकी हुकूमत में नहीं पहुंचता। तो इस तरह की इनकी बोंगियाँ होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में शऊर भी आ चुका है, लेकिन मैं मीडिया के वसातत से, मैं आप सब दोस्तों की वसातत से इतना कहूँगा कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करने से इमरान खान बाज रहे। खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने का सरकारी खर्चा, हेलीकॉप्टर, लैंड क्रूज़र्स, वहाँ के पैसे, सरकारी खाने, चरसी के तिक्के, ये सारी चीज़ें जिससे ये लोग मुल्क में फसाद और इंतशार फैला रहे हैं। अब वक्त बदल चुका है। इमरान खान कौम आपसे पूछना चाहती है, आप बजाय इसके कि जेब से ख़त निकालें और आप किसी साजिश का जिक्र करें, हम जानना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि आपके 50 लाख घर कहाँ गए, खैबर पख्तूनख्वा में आपके 350 डैम कहाँ गए। मैं यहाँ की सारी मीडिया को इनवाइट करता हूँ, मेरी खुली इनविटेशन है। मैं आपको उसमें 1-2 डैमों का विजिट कराता हूँ, खाली बंजर पड़े हैं जिसमें पानी तक नहीं है, और उस पर 10-10 अरब रुपए का खर्चा हुआ है। क्यों? ये माले मुफ्त दिले बेरहम की पॉलिसी क्यों? कहाँ से? ये पाकिस्तान का खजाना था, ये कौम की अमानत थी, ये 20,000 अरब रुपए कहाँ लगे? क्या इन्हीं साजिशों के लिए इस्तेमाल होना था? जी सवाल करें यासिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज पुलिस सबकी आई है, उनके साथ पंजाब से एक्टिविटी थी, खवातीन थी, इसी तरह की भी केसेस थी। गैर मामूली इंतजाम था, पुलिस की जानिब से वैसे सख्त होना चाहिए था, चूँकि ज्वाइंट सेशन भी था। क्या पुलिस से भी कोई रिपोर्ट तलब की जाएगी? और उन्होंने गेट पे आके ये कहा कि हम MNA रुकने पार्लियामेंट में हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो स्पीकर साहब जो 3 दिन से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, उनके पास पेश नहीं हुए, इस सवाल से क्या? जी मैं ऑलरेडी, आप लेट आए हो यासिर, मैं ये कह चुकी हूँ कि स्पीकर साहब 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि अपना इस्तीफ़ा आके वेरीफाई करा लें। आज तमाशा करने के लिए, धावा बोलने के लिए तशरीफ़ लाई और पार्लियामान के गेट पर चढ़ गई। क्या इमेज जाएगा? जब हुकूमत में थे तो मुल्क की बेइज्जती करा रहे थे, जब मुल्क पे मुसल्लत थे तो मुल्क की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही थी, और आज भी ये पार्लियामान की गेट से किस किस्म का इमेज गया होगा। और वो जो मौसूफ हैं, जो हवा में मुअल्लक इनकलाब है, जो ज़मानत कराता हुआ खैबर पख्तूनख्वा से बनी गाला पहुंच गया है, वो 2 झंडे रख कर अपनी कारकर्दगी बता रहे थे। तो अपनी कारकर्दगी जो है वो उस वक्त बतानी थी जब मुल्क के ऊपर मुसल्लत थे। बताना था आज के 50 लाख घरों में से कितने लाख घर दे दिए, बताना था महंगाई की शरह इस वक्त कितनी है, बताना था लोड शेडिंग जो है मुल्क के अंदर जो मंसूबे नवाज शरीफ लगा कर दिया गया था उनको ऑपरेशनल करना था, अजाफी डिमांड को पूरा करने के लिए, वो किधर हैं। बताना था आज मुल्क को कि मुल्क के अंदर बेरोजगारी जो 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए 4 साल में, जो ये इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने आया है, जो ये दास्तान सुना रहा है। तो अपनी कारकर्दगी 2 झंडे रखकर अपने आप को ये पोर्ट्रे करना कि मैं इस वक्त बड़ा काबिल शख्स हूँ, आपकी नाकामी आपके मुंह के ऊपर तमाचा है। अपनी शक्ल और अपना चेहरा शीशे में देखें, आपको 16% महंगाई नजर आएगी, मुल्क की मईशत की तबाही नजर आएगी, जो IMF के साथ कमजोर बुनियादों पर आपका जो साइन करदा
معاہدہ ہے وہ نظر آئے گا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور وہ بوجھ کم کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نہ صرف پیٹرول میں بلکہ آٹے میں، چینی میں ریلیف دے رہے ہیں کہ وہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہ پہنچے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق میں اعلان ناز کروں گا، اور دوسری جانب جو پارلیمان 3 دن پہلے ان کے حوالے سے قرارداد منظور کر رہا ہے، پوری ایک پلاننگ کے تحت خواتین کو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آگے سے رجسٹر سے اگر پولیس دکھائے تو پھر یہ ایشو بنا کے پیش کیا جائے، تو مجموعی طور پہ دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ ہے، کیا کارروائی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو یہ کہنا کہ میں آ رہا ہوں دھاوا بولنے وفاق کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہوں، اور سپریم کورٹ سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے، انہوں نے اجازت دی تھی 25 مئی کو آپ کو H9 میں جلسہ کرنے کی، آپ جلسی بھی نہیں کر سکے، اور آپ کنٹیمپٹ کرتے رہے 4 گھنٹے اعلان کر کے کہ ڈی چوک پہنچو، جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ H9 میں جلسہ کریں، لیکن لوگ اتنے نہیں تھے کہ جلسی بھی کر سکیں، لوگ اتنے نہیں تھے کہ ڈی چوک پر پہنچ سکیں، اور وہ تمام چیزیں جو پیش کی گئیں اس میں کوئی حقائق نہیں تھے، اس لیے وہاں سے دم دما کر بھاگنا پڑا۔ اس لیے آپ بڑکے نہ دیں، دھمکیاں نہ دیں، آپ ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے، اب ڈیٹ اب صرف ایک ہے، اکتوبر 2022 کا الیکشن، جس کا انتظار کریں، 2023 کا الیکشن، ڈیٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے ایک ہے، اکتوبر 2023 کا الیکشن، آرام کریں، اور ہمیں عوام کو آرام کرنے کے مواقع اور ریلیف دینے کے مواقع جو ہم دے رہے ہیں وہ دینے دیں۔ ARY سے میری گزارش ہے کہ جو میرا سلپ آف ٹنگ ہے اس کو میری خبر کر کے نہ چلائیے گا۔ دیکھیں ان کے ساتھ ممبر پارلیمان تھیں جو استعفیٰ دینے سے انکاری ہیں، وہ عمران خان کے حکم پر پارلیمان کے گیٹ پہ ضرور چڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنا استعفیٰ نہیں دے رہی عمران خان کے کہنے پہ۔ اگر استعفیٰ دینے کے لیے آئی ہوتی تو اسپیکر آفس جاتی، ان کو عزت سے گیٹ سے لے کر اسپیکر آفس میں لے جایا جاتا، بات یہ ہے۔ لیکن نیت یہ ہے کہ عمران خان کا انتشار کا، فساد کا، افراتفری کا حکم مانو، لیکن استعفیٰ ہم نے نہیں دینا۔ دیکھیں جی انہوں نے استعفے دیے ہوئے، استعفے آ کے ویریفائی کریں، ورنہ اگلا لائے عمل ہمارا اعلان ہوگا، پھر جو قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہی ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پارلیمنٹ